سورہ نساء آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ کیا کرو؟ یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو۔ بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا اترانے والا، بڑائی کرنے والا، جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء میں حقوق العباد کا بیان کیا گیا، حقوق العباد کو بیان کیا گیا، عام انسانی حقوق تک کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یتیموں عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا، کوتاہی کرنے والوں پر سزا وعید سب کچھ بیان، وراثت کے احکام بھی بیان ہوئے۔ اس کے بعد ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں اور تعلق داروں اور پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق کا کچھ تفصیلی بیان آ رہا ہے، چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اللہ تعالی اور رسول اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، وہی ادا کر سکتا ہے، نیز بخل، کبر اور ریا سے بھی بچتا ہو، تکبر سے بچتا ہو، اس لیے کہ یہ امور بھی ادائے حقوق میں مانے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان آیات میں توحید اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے، اور شرک اور انکار قیامت، عصیان رسول یعنی رسول کی نافرمانی اور بخل وغیرہ مذموم اخلاق کی مذمت بھی فرمائی گئی ہے۔ حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، توحید کی بات کہی ہے۔ بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ جس شخص کو اللہ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام، تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے جو اللہ کا حق ادا نہ کرے، توحید اس کو نہ مانتا ہو۔ برادری سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی ہے، وہ صرف خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ خوف و تقوی صرف توحید ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے مختلف تعلقات رشتہ والوں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے ایک اللہ کی توحید کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بیان ضروری تھا۔ توحید کے بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر، فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات انعامات اللہ کی طرف سے ہیں،
لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان انسان پر اس کے ماں باپ کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہے، اور آفرینش سے لے کر، پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں، ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقا ارتقاء کے ضامن ہیں۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ کا حق بتایا وہی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یہ بھی بتایا، انشکر لی ولی والدیک۔ ایک جگہ آیت میں ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، دوسری جگہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے۔ احسان لایا ہے، لفظ احسان، کہ جیسے انہوں نے تیری خدمت کی بچپن میں، اسی طرح تو بھی ان کی خدمت کرے گا، سخت آواز میں ان سے بات نہیں کرے گا، یہ بے ادبی ہے، ان کا دل ٹوٹے ایسی بات نہیں کرے گا، یہ گناہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وصیتیں کی، اس میں ایک یہ بھی کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ کیا کرے؟ کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، سب کے ساتھ سب کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقے کا ثواب ہے، رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے، رشتہ داری نبھانے کا اور صدقہ ادا کرنے کا۔